کس دھوکے میں ہو؟ اللہ انسانوں کے جیسا ہے؟ انسانوں کے جیسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ کسی کے جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، نہ کوئی اس کی طاقت کے برابر، نہ کوئی اس کی شان کے برابر، نہ کوئی اس کی عزت کے برابر، نہ کوئی اس کے مقام کے برابر، کوئی ایسا نہیں ہے جیسا اللہ ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان ایسی طاقت نہیں رکھتا جیسی اللہ رکھتا ہے۔ انسان کو موت ہے، اللہ موت سے پاک ہے۔ انسان اپنی زندگی کو پورا کرتا ہے دنیا میں، اللہ زندگی سے پاک ہے۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک، اللہ کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، اللہ سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کراتا ہے اور اپنی حاجت سے پاک ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہمارے ماں باپ ہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارا بنانے والا ہے، اس کا بنانے والا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ختم ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ سے تنہا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسی طاقت کسی کی نہیں ہے، اس کے جیسی شان کسی کی نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ہاں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا سے مانگتے ہیں، لوگوں سے اپنی امید رکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے، لوگ ہماری سن رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں لوگوں سے مانگیں گے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوئیں گی، لوگوں کے سامنے بات رکھیں گے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوئیں گی، ورنہ نہیں ہوئیں گی۔ ارے میرے بھائیو، اللہ تو وہ ہے جو دل کے اندر اپنے من میں کہا گیا ہو، اس نے اس کو بھی سن لیا ہو۔ وہ اللہ ہے، ایسا اللہ ہے کہ دل میں کہا جائے اسے بھی سنتا ہے، ہونٹوں کو نہ ہلا جائے اسے بھی سنتا ہے۔ ہونٹوں کو ہلا کر کتنی ہی مندی آواز سے کہو، کتنی ہی بلند آواز سے کہو، وہ سنتا ہے، سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ جو ہر چیز سے پاک ہے۔ انسان ایک لمٹ سنتا ہے، ایک لمیٹڈ آواز ہو، اتنی آواز ہو کہ اس کے کانوں تک پہنچے۔ اگر اس کو آواز نہیں پہنچے گی وہ نہیں سنے گا، لیکن اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ آہٹ کو بھی سنتا ہے، من کی آواز کو بھی سنتا ہے، جو اس کو خود کو بھی آواز نہیں ہے لیکن اللہ نے سن لی۔ اللہ ایسا ہے۔ ہم نے اللہ کی طاقت کو بھلا دیا، اللہ کے پیار کو بھلا دیا، ہم نے بھلا دیا اللہ کیسی شان والا ہے، اللہ کیسا عطا کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنے دکھڑے لوگوں کے سامنے رکھے، اللہ کے سامنے نہیں رکھے۔ ہم نے لوگوں کو یاد کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا۔ ارے اللہ دیکھو تو سی کیسا ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ کچھ عطا کر دے، کچھ دے دے تو اپنے بندوں سے یوں نہیں کہتا کہ میرے بندو کب دو گے مال، جو تم نے مجھ سے مانگا ہے، جو تم نے مجھ سے لیا ہے، جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ واپس کب کرو گے، ریٹرن کب کرو گے؟ جیسے دنیا کے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہم کسی سے اپنی ضرورت کی چیز لیں، میں کوئی چیز مانگیں تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے اسے دینے کی بھی، اور اس کو کتنی فکر ہوتی ہے اس سامان کو واپس لینے کی۔ کسی نے مجھ سے کچھ لیا تو میں کیا کہوں گا، لاؤ بھائی کب ریٹرن کر رہے ہو؟ اللہ ایسا نہیں کہتا۔ اگر لوگوں کے سامنے اپنی خواہشات رکھی جائیں، وہ ساری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، خواہشات کو وہ سن بھی نہیں سکتے۔ ایسے بھی ہیں، سنتے ہیں تو اپنی شکلیں بگاڑتے ہیں، اپنے دل بدلتے ہیں، نیتوں کو خراب کرتے ہیں، سوچوں کو نیگیٹو بناتے ہیں، تعلقات ختم کرتے ہیں۔ ہاں، حاسد بھی بن جاتے ہیں، حسد بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ انسان ہے، انسان کی فطرت ہے۔ فطرت انسان اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں اور خوشی بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اللہ کسی روتے ہوئے کو دیکھ کر اس کی مذاق نہیں بناتا، ہنستا نہیں ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، اس کی سنتا ہے، اس کی ساری سنتا ہے، اس کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے سامنے رو، وہ ہنسے گا، مذاق بنائے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، لوگوں کو جا کر بتائے گا، اور ضرورت بھی پوری نہیں کر پائے گا، کر بھی پائے گا تو نہیں کرے گا۔ یہ انسان ہے اور یہ اللہ ہے
جو ضرورتوں کو پوری کرنے پر قادر ہے، اطمینان سے سننے والا ہے، وہ مذاق نہیں بناتا، ایک ایک لفظ سنے گا۔ انسان نہیں سنتا، انسان منہ بگاڑتا ہے اگر اس سے مانگا جائے، وہ تعلق تک ختم کر لیتے ہیں اگر ان سے زیادہ مانگا جائے۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے اس سے مانگا جائے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ ہے، اللہ جو اپنے بندے کو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اللہ ناراض تب نہیں ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں، جب ہم اس سے مانگتے ہیں تب ناراض نہیں ہوتا ہے، وہ ناراض تب ہوتا ہے جب ہم اس سے نہیں مانگتے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت ہو ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کا آگے ہاتھ پھیلائیں، جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم کسی اور کو جا کر اپنی رودات سنائیں، اللہ کو نہ سنائیں۔ اللہ جب برا مانتا ہے، ہمارا بنانے والا کوئی اور ہے یا اللہ ہے؟ اللہ ہے، تو ہمیں اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا اپنا ہم سے آگے اپنی ضرورت نہ بتائے اور غیروں کا آگے ہاتھ پھیلائے تو ہمیں برا لگے گا نہ لگے گا؟ ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ ہم سب کو بنانے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے سے مانگیں، میرے بندے میرے سامنے میں، میرے بندے میرے آگے سر جھکائیں۔ اس کو پسند نہیں ہے یہ شرک، اس کو پسند نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ناراض تب نہیں ہوتا ہے جب اس سے مانگتے ہیں، اللہ ناراض تب ہوتا ہے جب اس سے نہیں مانگتے ہیں۔ لوگ ناراض تب نہیں ہوتے ہیں جب ان سے نہیں مانگتے ہیں، لوگ ناراض تب ہوتے ہیں جب ان سے مانگتے ہیں۔ دیکھو اللہ کیسا ہے اور بندے کیسے ہیں۔ ہم کسی کے دکھ کو دیکھ کر نہیں سمجھ پاتے، اللہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ، اللہ ایک ایک آنسو کے درد کو سمجھتا ہے، اللہ آنسو کو پہچانتا ہے کہ یہ آنسو کس لیے نکلے ہیں، کس لیے بہے ہیں۔ ہاں، یہ آنسو کس لیے بہے ہیں اللہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ ہمیں تو بے خبر ہیں، ہمیں تو اللہ کو بھلا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اللہ سے مانگو، جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کو اپنی رودات سناؤ۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں جو تمہارے دل کا حال جاننے والا ہو، جو تمہیں اللہ کے جیسا پیار کرنے والا ہو، جو اللہ کے جیسا عطا کرنے والا ہو، جو اللہ کے جیسا تم پر نعمتیں بکھیرنے والا ہو، جو اللہ کے جیسا تم سے محبت رکھنے والا ہو۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، اللہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات اگر اللہ سے اپنی اپنی درخواست رکھیں، اللہ سے سب کچھ مانگیں، جو بھی کچھ ان کو ضرورت چاہیے سب کچھ مانگیں، اور اللہ سب کو سب کچھ دے دے، سب کچھ دے دے جو ان سب نے مانگا ہے، تو اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کیسی شان والا ہے؟ اللہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم انسان محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہم اس کے غلام ہیں، وہ کسی کا بنا ہوا نہیں ہے۔ ہم اس کے بنے ہوئے ہیں، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، ہمارا مالک ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کو اپنا بنائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو دل میں بسائیں گے، اللہ کی مان کر زندگی بتائیں گے، اللہ کے حکم پر اپنا آپ کو لے کر آئیں گے، اللہ کی قسم اسی میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم ہی کامیاب ہوئیں گے، ہمیں ہی اس میں اچھا رزلٹ ملے گا، کامیابی کا ٹکٹ ہمیں ملے گا، جنت میں داخلہ ہمیں ملے گا۔ میرے رب کی قسم، اگر ہم اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کے باغی ہو جائیں، دشمن ہو جائیں، اللہ کے حکم توڑنے پر اتر جائیں، نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، اللہ اگر ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو اگر جہنم میں ڈال دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اللہ سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سب کو جنت میں ڈال دے، ساری مخلوق کو، کون ہے اللہ سے جو سوال کرے گا؟ بتاؤ، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری اطاعت کی، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں اللہ نہ ملا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، دنیا میں فیل ہو جائیں گے، نہ تو دنیا ہاتھ آ رہی ہے، پھر آخرت بھی ہم سے چھین لی جائے گی۔ یاد رکھنا یہ بات،
ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے بہتر اس کی عبادت کرنے والے اور ہیں ہم سے اچھی، ہم سے بہتر۔ اگر ہم اللہ کو بھلائیں گے تو اپنا ہی کچھ کھوئیں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے، اور کس کا کریں گے بتاؤ؟ میرے بھائیو، جب بھی ضرورت ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کو دل کا حال سناؤ، اللہ کو اپنے دل کی بات بتاؤ، لوگوں کے سامنے نہ رکھو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں سے اپنی امیدیں نہ بناؤ، امید صرف اللہ سے رکھو، نیت صرف اللہ سے رکھو، یقین صرف اللہ سے رکھو کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اللہ سب کچھ کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارے میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہے؟ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ آج اللہ کو بھول کر ہم لوگوں سے اپنا یقین بناتے ہیں، دنیا سے اپنا یقین بناتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ سوچو تو صحیح۔ ہم ایسے نہیں ہونے تھے جیسے آج بن کر بیٹھ گئے، ایمان والوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی جیسے آج ہم گزار رہے ہیں۔ سوچو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے یقین کس سے بن گیا ہے؟ اللہ سے یہ ہم بھٹک گئے۔ کس سے اپنی نیت رکھتے ہیں کہ میری سنے گا؟ بتاؤ، کس سے اپنا یقین بنا کر بیٹھے ہیں؟ اپنا یقین اللہ سے بناؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کو اپنے دل کے حال سناؤ۔ لوگ اللہ کے جیسا نہیں سن سکتے، اللہ کے جیسی خواہش پوری نہیں کر سکتے، اللہ کے جیسا ہمارے دل کا حال نہیں جان سکتے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں کوئی بھی ہو اللہ کے جیسی محبت نہیں کر سکتا، اللہ کے جیسا عطا نہیں کر سکتا۔ پھر ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود پھر ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اللہ اتنا کچھ دینے کے بعد نہیں کہتا ہے میرے بندو میرا مال کب دو گے؟ میری چیز جو تم نے لی کب دو گے؟ بتاؤ، اللہ سوال نہیں کرتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں یہ سب دیا، کب واپس کر رہے ہو؟ لیکن ہاں، یاد رکھنا ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، جو زندگی دی ہے، یہ معمولی زندگی نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جاگو، یہ زندگی معمولی نہیں ہے۔ ہمارا اللہ پوچھے گا زندگی کیسے گزار کر آئے ہو؟ میں نے مال دیا، کیسا خرچ کر آئے ہو؟ کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا؟ زندگی کیسی گزاری؟ علم کتنا سیکھا، کتنے پر عمل کیا؟ میرے بھائیو، پوچھ ہونے والی ہے۔ ہم خود کے مالک نہیں ہیں، دھوکے سے نکلیں۔ پہچانے اپنے اللہ تعالیٰ کو میرے بھائیو، پہچانیں۔ اپنے دل کا حال صرف اللہ کو سناؤ، اپنے اللہ کے حکم پورے کرو، اور اللہ کے برابر کسی کو نہ پہنچاؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر ہم شرک کی حالت میں مر گئے، ارے میرے بھائیو، بہت خسارہ ہے اس انسان کے لیے۔ اس انسان سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے جو شرک کی حالت میں مر گیا۔ کیا ہوگا دیکھو تو صحیح۔ آج ہم سمجھدار ہوتے ساتھ نہ سمجھ بن کر بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم توڑ کر بیٹھے ہیں، انکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ ہم ایسے کام کر بیٹھے جو ہمیں نہیں کرنے تھے۔ اگر اس حال میں موت آ گئی تو بتاؤ کیا کریں گے؟ ہم نے کتنا اللہ کے حکم کو توڑا ہے، کتنا اللہ کو بلایا ہے، کیا کریں گے؟ پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دوستی جوڑیں تو صحیح، اللہ سے دوستی کریں تو صحیح، اللہ کو دل کا حال سنامیں تو صحیح۔ میرے دوستو، ہم اللہ کی طرف آمیں تو صحیح۔